الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ چونکہ یہاں پر انٹرنیشنل اسکول کی شروعات بھی کی جا رہی ہے اور ضرورت کا موضوع ہے کہ عصری علوم، ماڈرن ایجوکیشن، اسلامی اسکول شروع کرنے کے ضابطے کیا ہوں، اس کا نصاب اور نظام کیا ہو، اور ان بگڑتے حالات میں اسکولی نظام کی تطہیر اور کلیننگ کی کتنی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی بات، جیسے قوم کو ماہر مفتیان کرام کی ضرورت ہے، منبر و محراب کی قیادت سنبھالنے والے اماموں کی ضرورت ہے، عائلی اور خاندانی مسائل میں رہبری اور فیصلے کرنے والے قاضیوں کی ضرورت ہے، جیسے اچھے مفسر، محدث، مصنف کی ضرورت ہے، ایسے ہی مسلمان قوم کو نظام خلافت کو ملک کی تعمیر کرنے کے لیے اور اپنے ملک میں باعزت طریقے سے جینے کے لیے، اپنے ملک میں عزت و آبرو کے ساتھ جینے کے لیے ضروری ہے کہ مختلف تعلیمی شعبوں میں مسلمان حصہ لے، میڈیکل کے شعبے میں، فارمیسی کے شعبے میں، جنرلزم کے شعبے میں، پالیٹکس کے شعبے میں، میڈیا کے شعبے میں، یونیورسٹی کے لیول پر، ایڈمنسٹریشن اور انتظامیہ میں، کلیکٹریٹ اور سی اے تک پہنچنے میں، ایجوکیشن سسٹم میں دخیل بننے میں ہماری نسل آگے بڑھے اور اس خلا کو پورا کرے، اس کی بہت ضرورت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرض کفایہ کہلانے والے علوم کی جو تقسیم کی ہے، اس تقسیم کے اندر مسلمان کو چاہیے کہ اس کا اپنا ڈاکٹر ہو، مسلمان کو چاہیے کہ اس کا اپنا ماہر معیشت ہو۔ ان اصول فقہ کے ماہرین نے اسے لکھا ہے۔ اسلام جب علم کی آواز لگایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، علم تو موجود تھا یہودیوں کے پاس، علم تو موجود تھا عیسائیوں کے پاس، اسی لیے وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، لیکن کس علم کی آواز اسلام نے لگایا ہے؟ وہ علم جو انسان کو رب سے جوڑے،
وہ علم جو انسان کو آخرت سے جوڑے، وہ علم نہیں ہے جو ڈگری، ڈالر، ریال کا ویلیو تو جانتا ہو، رشتوں کا مقام نہ جانتا ہو۔ اسلام ہرگز اس کو علم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس کے جاننے کے بعد بیٹیوں کے جسم پر کپڑا چھوٹا ہو جائے، حرام تعلقات کے دروازے کھل جائے، اپنے شوہروں پر جری بن جائے، طلاق اور خلا کی شرح میں اضافہ ہو جائے۔ نیت کو متوجہ کیا، علم کا جو انقلابی نظریہ تھا، جو دنیا میں امن قائم کرے، انصاف قائم کرے، جج کا قلم بکنے نہ پائے، ڈاکٹر کے دل سے انسانیت نہ نکل جائے، ایک سائنٹسٹ کے دل میں خدا ترسی، اللہ سے ڈر کر انسانیت نوازی، انسانیت کی خدمت کا جذبہ سائنس کی ایک علم نہیں ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد آدمی دنیا کا سب سے بڑا فراڈی بن جائے۔ وہ علم نہیں ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد لوگ اپنے ملک کے غدار اور اپنے خزانے کے چور بن جائیں۔ تقوی علم ہے، حلال پسند مورل اور ویلیوز کے لیے جینا، اخلاق اور اقدار کے لیے جینا، یہ اصل علم ہے۔ چند رشوتیں جس کی قیمت لگا دیتی ہو، وہ علم نہیں ہے۔ جس نے اپنی قیمت اللہ کا راضی کرنا بنایا ہے، میری قیمت یہ ہے اللہ راضی ہو جائے، میری قیمت یہ ہے آخرت بن جائے۔ علم والے نہیں، جہالت کے انتہائی اندھیروں والے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، سب سے پہلی بات، اسلام نے علم کی حقیقت انسانیت کو دی، اور دوسری بات، ہمیں مسلم اسکول سے زیادہ اسلامک اسکول کی ضرورت ہے۔ مسلم اسکولز سے زیادہ اسلامی اسکول کی ضرورت ہے۔ مینجمنٹ مسلمان ہے، پڑھنے والے مسلمان ہیں، ٹوپی پہن کر آ جاتے ہیں، کچھ دعائیں رٹا دی جاتی ہیں، مولوی صاحب کو کوئی خالی پیریڈ پڑھانے کے لیے مقرر اسلامائزیشن کرنا پڑتا ہے۔ وہاں پر ٹنکل ٹنکل کے بجائے اللہ کو یاد دلانے والی نظمیں، جہاں پر میتھس پڑھاتے ہوئے کیپٹل ازم، سوشل ازم پڑھاتے ہوئے اسلامک اکنامک سسٹم، جہاں پر ڈیموکریسی اور کنگڈم پڑھاتے ہوئے اسلام کا نظام خلافت، جہاں پر سوشل پڑھاتے ہوئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانی تاریخ میں جو مثالی سماج تعمیر کیا، اس مثالی سماج کے تذکرے کے بغیر کوئی سوشل نہیں ہے، کوئی سماجی علم نہیں ہے۔ ایک ایک سبجیکٹ کی تطہیر کرنا پڑتا ہے۔ تاریخ کو جو بگاڑ دیا گیا، تاریخ کی سچائیوں کو جو مٹا دیا گیا، بتایا جائے خلافت عثمانیہ کیا ہے، سنایا جائے اسپین کے سائنسدان کیا تھے، بتلایا جائے مسلمان عہد حکومت میں پوری دنیا، آدھی سے زیادہ دنیا میں انصاف اور امن کیسے قائم کیا، بتلایا جائے کہ جنوسائیڈ، نسل کشی اور جنگ مسلط کرنے والی بدترین قومیں کون ہیں۔
नस्ल को बावर किया जाए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इस मुल्क की सरहदों को बढ़ाने वाले, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह गैर मुस्लिमों को बड़ी जागीरें देने वाले, तारीख के बारे में, जोग्राफिया के बारे में मखलूत तालीम का खात्मा हो, कोई इजाजत नहीं, कोई इजाजत नहीं। 5th के बाद लड़के और लड़कियों को एक बेंच पर बिठाने की को एजुकेशन ने यूरोप को किन मुसीबतों में डाला है। जिनसियात का उबाल, इस्कात हमल के वाक़यात और कम उम्री के अंदर बेहयाई के तजर्बा, फोन का बेकाबू इस्तेमाल, बदकारी के चौपट दरवाजे। कुरान कहता है वइदा सअलतुमुहुन्ना मताअ फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। फितरत का बनाने वाला अल्लाह ये कहता है, ऐ अबू बकर उमर, ऐ अशरे मुबश्शरा, ऐ अस्हाबे बद्र बैअत रिजवान, तुम्हें भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कोई चीज मांगना है, पर्दे के पीछे से मांगना है। चाहे मैनेजमेंट के ताल्लुकात टीचरों से बढ़ जाए, पढ़ने वालों के ताल्लुकात पढ़ने वालियों से बढ़ जाए, जहां पर भी मखलूत मुआशरा होगा, को एजुकेशन होगा, वहां पर बेहयाई का गटर उबल कर रहेगा। इस्लामिक स्कूल में जरूरी है कि मखलूत तालीम का खात्मा किया जाए। स्कूल का असल मौजू हाफिज बनाना नहीं है, स्कूल का असल मौजू आलिम बनाना नहीं है। आप स्कूल हरगिज इसलिए मत खोलिए कि हम हाफिज तैयार करेंगे। हुफ्फाज के तैयार करने का मिशन और बेड़ा मदारिस ने उठाकर रखा है। आप अच्छा इकोनॉमिस्ट तैयार कीजिए, अच्छा साइंटिस्ट तैयार कीजिए, अच्छा एजुकेशनलिस्ट तैयार कीजिए, अच्छा जर्नलिस्ट तैयार कीजिए। आपसे जो मतलूब है मैदान, उन मैदान के माहिरीन को तैयार कीजिए, उन माहिरीन, उन दाइयों को तैयार कीजिए। कोई डॉक्टर हमीदुल्ला हैदराबादी ला कर दीजिए, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक पीएचडी करता है, दूसरी पीएचडी के लिए फ्रांस जाता है। 1 लाख लोगों ने जिसके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। आप अपने स्कूलों से कोई अब्दुल बारी नदवी दे दीजिए, जिसने साइंस ने जिसके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। आप स्कूल से हुफाज नहीं, कोई काजी अदील अब्बासी दीजिए कि जिसने हजारों मकातिब कायम कर दिए, एमएलए होने के बावजूद अपने दीनी तशख्खुस को बाकी रखा। आप अपने इन स्कूलों के जरिए से वो प्रोडक्ट दीजिए कि जो प्रोडक्ट पार्लियामेंट में, असेंबली में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, चैरिटी के मैदानों में, तालीमी मैदानों में इस्लाम की नुमाइंदगी करके बताए, दीन का दाई बन के बताए। असल स्कूलों का मौजू असरी उलूम के दीन के दाइयों को तैयार करना है, और तहफीज से ज्यादा तफहीम की जरूरत है। कलिमे रटाए गए, दुआएं रटाई गई, अकीदे नहीं समझाए गए, तौहीद की अजमत नहीं समझाई गई, रिसालत का मकाम नहीं बताया गया, आखिरत की हकीकत नहीं बिठाई गई। तहफीज से काम नहीं चलेगा, तफहीम की जरूरत है। पीर जुल्फकार साहब दाऊद बरकातुम फरमाते हैं,
اگر پڑھانے والا اگر ایتھیسٹ اور ملحد ہو تو وہ قرآن پڑھا کر بھی بچوں کو کافر بنا دے گا، اور اگر پڑھانے والا اللہ والا ہو تو بائبل پڑھا کر بھی بچوں کو مسلمان بنا لے گا۔ استاد کی زندگی کا اثر، بڑی بڑی بلڈنگیں آسان ہیں اور بہت بڑا اسٹرینتھ بھی جمع کرنا بہت آسان ہے، لیکن مثالی سانچہ تیار کرنا مشکل ہے، اپنا عملہ دیندار بنانا مشکل ہے، مثالی قسم کا اسٹاف تیار کرنا مشکل ہے۔ ایک زندہ دل، ایک روشن ضمیر، ایک دیندار معلم معلمہ، ایک پابند صوم و صلات، ایک حسن معاشرت والی، ایک صفائی معاملات والا، ایک شب بیدار، ایک اللہ والوں سے تعلق رکھنے والا استاد مل جاتا ہے کسی اسکول کو، اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی نہیں ہے، کیونکہ لوگ پہلے ذات کو دیکھتے ہیں پھر بات کو سنتے ہیں۔ تعلیم برائے ملازمت نہیں، تعلیم برائے تجارت نہیں۔ نوکر بن کر پڑھانے والے نوکر ہی تیار کر سکتے ہیں۔ نوکروں کے ریوڑ سے سماج میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، نوکروں کی بھیڑ سے ملک میں کوئی انقلاب نہیں آئے گا۔ تعلیم برائے ملازمت، تعلیم برائے تجارت، نہیں 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 نہیں، یہ سب چھوٹے درجے کی باتیں ہیں، یہ تو کم درجے کی باتیں ہیں۔ تعلیم برائے تحریک، تعلیم برائے اقامت دین، تعلیم برائے دعوت اسلام۔ اسکول دعوت اسلام کے ارادے سے نکل جائیے، مایوسی کے جذبات سے نکل جائیے، جذباتیت والے مزاج سے۔ بتدریج جیسے دوسری قوموں نے تعلیم کو دعوت کا ذریعہ بنایا، کوئی ہاسپٹل اپنے مذہب کی دعوت کے بغیر نہیں، کوئی اسکول اپنے نظریے کی دعوت کے بغیر نہیں۔ ان مشنریز کے اسکولوں کے باہر حضرت مریم علیہ السلام کا اسٹیچو کیوں ہے؟ کرسمس ڈے کیوں منایا جاتا ہے اتنے دھوم دھام سے؟ نیو ایئر پر تقاریب کیوں منعقد ہوتی ہے؟ اسکرٹ کے پہننے کا پڑھائی سے کیا تعلق ہے؟ سر کو ننگا رکھنا کیا علم میں ترقی کا ذریعہ ہے؟ لیکن تعلیم مشنری کے ساتھ، تعلیم مشنری کے طور پر، تحریک کے طور پر، ہمیں بھی ایسے اسلامک اسکول کی ضرورت ہے کہ جہاں پر تعلیم بطور دعوت کے دی جائے، تعلیم بطور تحریک کے دی جائے، تب جا کر وہ نسل تیار ہوتی ہے جو سماج اور ملک کو کچھ دے سکے۔ دیکھیے، اسکول تعمیر کرتے ہوئے، اسکول شروع کرتے ہوئے صرف نصاب اور نظام کا اسلامی رنگ میں ڈھال دینا کافی نہیں ہے، جب تک کہ پارٹنرشپ کے ضابطے، جب تک کہ ایڈمنسٹریٹرز اور منتظمین کی زندگیاں جس اسلام کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں، جس اسلام کی تعلیم وہ دے رہے ہیں، اس اسلام کی زندہ تصویر ہو، وہ لوگ جو اسکول کو لے کے چل رہے ہیں، انفراسٹرکچر میں، عمارت کے معیار میں، قابل اساتذہ کے انتخاب میں، اچھی تنخواہوں کے دینے میں، اور اس سے زیادہ محبت بانٹنے میں کوئی کمی نہ کی جائے، تب جا کر وہ اسکول معاشرے میں وجود میں آتا ہے۔
جو نسلوں کو متاثر کر سکے. پھر وہ اسکول کے معیار کو دیکھ کر دوسرے غیر مسلم اپنی بچیوں کو داخلہ دلانے لگ جاتے ہیں, اپنی بیویوں کو پڑھانے کے لیے بھیجنے لگ جاتے ہیں. جب انہیں اطمینان ہوتا ہے کہ یہ باپردہ اسکول ہے, یہ واقعی اسلامی اصول کے مطابق چلنے والا اسکول ہے. اور آخری بات, اسکول کا کھولنا ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے. ہمارے ملک میں 70 سال سے جو نظام تعلیم تھا وہ عیسائی رنگ کو لیے ہوئے, کسی قدر سیکولر تعلیم کے رنگ کو لیے ہوئے. لیکن اب جو نئی تعلیمی پالیسی کے بعد مشرکانہ رنگ, کافرانہ رنگ, ہندو احیاء پسندی والا رنگ اور نظام تعلیم کے ایک ایک جزئیے میں کفر اور شرک کے جراثیم کو بھر دیا گیا. ڈرائنگ بھی کی جائے گی کسی مورتی کے ذریعے سے, سائنس بھی پڑھائی جائے گی, اس میں توحید کو متاثر کرنے والی کوئی چیز. ارتداد کے واقعات ابل کر آ رہے ہیں. ہمیں ضرورت ہے اسکولوں کے قیام کے ساتھ آسان حل, آسان تدبیر بچاؤ کی ٹیوشن سینٹرز کھولے جائیں. ہمیں ضرورت ہے ایوننگ کلاسز کھولے جائیں. ہمیں سنڈے کلاسز کا نظام بنایا جائے. مدرسوں کے اندر اپنے گھروں میں وہ بیٹیاں جو 10th پڑھ چکی ہیں, 12ویں پڑھ چکی ہیں, سبجیکٹ پڑھا سکتی ہیں, ان بچوں اور ان بچیوں کا استعمال کرتے ہوئے علماء کی رہبری میں اسلام پر اعتراضات کے جوابات, تاریخ کی سچائیاں, جو کچھ باطل اس نے اسکول میں پڑھا ہے اس کے خلاف سچائیاں ان ٹیوشن سینٹروں میں بتلائی جائے. ضرورت ہے مکاتب کا نظام بڑھانے کی, بالغات کے مکاتب, بالغان کے مکاتب, نوجوانوں کے مکاتب. جو اسکول پہلے سے چل رہے ہیں ان اسکولوں کے اندر اسمبلی میں اخلاقیات کے مذاکرے, انسانیت کے مذاکرے, اس کی اسمبلیوں میں وہ باتیں ہوں کہ جس سے بچوں میں جرأت پیدا ہو, ایمان پر استقامت پیدا ہو, اسلام پر شرح صدر پیدا ہو, اپنی تاریخ پر اعتماد پیدا ہو. ہماری اسمبلیاں کوئی مردہ نہ بن جائے, ہمارے ماحول کوئی خوف کے سائے میں پرورش پانے والی نسل کے نہ بن جائے. ضرورت ہے کہ ان مکاتب کے ذریعے سے جو جراثیم, جو گندگیاں اسلام مخالف تعلیمی پالیسی کے ذریعے سے آ رہی ہے اس کی تطہیر کی جائے, اس کا ازالہ کیا جائے. ہماری عالمہ بیٹیاں بڑی تعداد میں اپنے گھروں میں ہیں, ان کی ساس کو چاہیے, ان کے شوہر کو چاہیے, چھری استعمال نہ ہو, کند ہو جاتی ہے, کنواں پانی نہ نکالا جائے بند ہو جاتا ہے, صلاحیت استعمال نہ کی جائے سوکھ جاتی ہے. ان عالمہ بہنوں کا استعمال بڑی خواتین کا ذہن بنانے کے لیے, جہاں پر اسکولوں میں اچھے تعلقات بنا کر, دل جیت کر, انتظام میں مداخلت کیے بغیر, سامنے والے کی کوئی تحقیر نہ کرتے ہوئے درخواست کی جائے کہ ایک دینیات کا گھنٹہ بھی شامل کر لیجئے. جب آنے والے طلبہ ہی ہیں, مسلمان ہی ہیں, ایک دینیات کا گھنٹہ ان علماء کرام کو, ان مفتیان کرام کو, ان مقررین کو جو سلیقے سے ان طلبہ کو موٹیویٹ کر سکے. واقعتاً اس زمانے میں
गुंबदों के बनाने से ज्यादा, ऊंचे ऊंचे मीनारों की तामीर से ज्यादा हमें स्कूलों को कायम करने की जरूरत है। कोई कौम ताजमहल की वजह से जिंदा नहीं रहेगी, कोई कौम कुतुब मीनार की वजह से बाकी नहीं रहेगी, कोई कौम अपने किलों की वजह से जिंदा नहीं रह सकती है। कौम जिंदा रहती है अपने मिल्ली कामों में दर्दमंदाना हिस्सा लेने की वजह से, तालीम के मैदान में अपने पैरों पर खड़े होने की वजह से। किसी के लोहे के मोटे दरवाजे उसके ऊपर आने वाले जुल्म के पहाड़ को रोकने वाले नहीं है, रोकने वाले नहीं है। और जब किसी कौम की फिक्र अमल पर जवाल आ जाता है तो उसके पैसे बर्थडे पर तो लगते हैं, चप्पलों के अंबार पर तो लगते हैं, किस्म किस्म के जोड़ों पर तो लगते हैं, शादी के चटोरों चटखारों पर तो लगते हैं, लेकिन दीन और कौम की हिफाजत करने वाले मैदानों के लिए उनका माल कबूल नहीं होता है। गज्जा की मिसाल हम भुला नहीं सकते हैं, भुलाया नहीं जाएगा, सरसरी नहीं लिया जाएगा। गज्जा के लोग अपनी जान के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपनी जायदाद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपनी औलाद की हिफाजत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो हमारे किबले के लिए लड़ रहे हैं, वो बैतुल मक़दिस के लिए लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला ने हम मुनाफिकों और हम बुज़दिलों के लिए हमीयत जगाने की एक मिसाल, इस्लाम के बारे में वलवले पैदा करने का एक नमूना गज्जा की बहनों के जरिए से इस जमाने में हमारे लिए कायम कर दिया है। कोई उज्र बाकी नहीं रहा। अल्लाह की अदालत में हमारे यहां उन्होंने जो कुछ अपने इलाके में करके बता दिया। मलबे और इमारतें टूट जाती हैं, हौसले नहीं टूटते हैं, शिकायत का कोई बोल नहीं आता है, माओं की जुर्अतें हैं, शहादत पर फख्र है, 6-7 महीने के बच्चे की शहादत पर कोई अफसुर्दगी नहीं, जन्नत की नेमतों का यकीन, आखिरी फर्द तक, आखिरी कतरे तक अल्लाह के घर की हिफाजत के इरादे और उनके गुमान, उनके ईमान पर वैसे ही फैसले अल्लाह तबारक व तआला ने किए। सुपर पावर ताकतें खाक चाटने पर मजबूर, दुनिया के जालिम और फिरौन हैरान के ये निहत्ते, ये कमजोर, जिनकी किस कमजोरी पर हमला न किया गया, 60-70 साल से जुल्म सहने वाले, 60 किलोमीटर के एरिया में रहने वाले, क्या ऐसा हो सकता है कि 100 दिन से ज्यादा जंग के तसलसल को ऐसे सुपर पावर ताकतों के साथ बाकी रखा जाए? ये अल्लाह की गैबी मदद है उन लोगों के साथ जो ईमान पर जीने, ईमान पर मरने के इरादे रखते हैं। शाबान का महीना, रजब का महीना, शाबान का महीना, रमजान की तैयारी का महीना, उनका तो रमजान कई महीने से है। एक खजूर खाकर दुश्मन से मुकाबला, सुबह का एक खजूर, शाम का एक खजूर, हम कम से कम खूब खा पी कर अमाल वाला रमजान, जिंदगी बदलने वाला रमजान, गुनाह छुड़ाने वाला रमजान, साल को आबाद करने वाला रमजान, अल्लाह वालों की सोहबत वाला रमजान, दीन की दावत वाला रमजान गुजारने के हम इरादे करें, तैयारियां करें। अल्लाह तबारक व तआला